اللہ کے نبی نے وہی بازو اس بکری سے علیحدہ کیا، فَأَكَلَ مِنْهَا، اور وہاں سے گوشت کھا لیا، وَأَكَلَ رَهْطٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بھی کھانے میں شریک تھے، آپ کے صحابہ نے بھی بکری کا گوشت کھا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، کھانے سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ وارسل الی الیہودیۃ فدعاها، ایک قاصد اس عورت کی طرف بلانے کے لیے بھیج دیا، وہ اس کو بلا لایا۔ قال سممت هذه الشاة، اللہ کے نبی اس بدبخت عورت سے پوچھنے لگے، سممت هذه الشاة، اس بکری کو زہر آلودہ تو نے کیا ہے؟ فقالت من اخبرک، آپ کو کس نے خبر دی؟ میری اس حرکت کو کس نے نوٹ کیا تھا جس نے آپ کو آ کر اطلاع دی ہو کہ میں نے اس بکری میں زہر ملا دیا ہے؟ فقالت من اخبرک، آپ کو کس نے اطلاع دی، کس نے خبر دی؟ قال اخبرتنی هذه فی یدی الذراع، اللہ کے نبی نے وہ ذراع، وہ شانہ، وہ بازو بلند کر کے کہا، مجھے اس ذراع نے خبر دی ہے کہ اللہ کے نبی نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا۔ قالت نعم، وہ عورت اقرار کر گئی کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے واقعی اس بکری میں زہر ملایا تھا۔ قلت ان کان نبیا فلن تضرہ، اور میں نے زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس یہودن کا بھی یہ عقیدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرے گا، اس نبی نے یہ دین مکمل کرنا ہے، یہ دین قیامت تک رہنا ہے، لا نبی بعدی، اللہ کے نبی فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے، میں آخری نبی ہوں، نبوت کے دروازے کو میں نے بند کر دیا ہے۔ یہودن کو پتا تھا اس نبی کے ہاتھ پر شریعت مکمل ہونے والی ہے، اس نے اس میں زہر ملا دیا، اقرار کیا، پھر وجہ بیان کی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ زہر جو ملایا ہے میں نے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے محفوظ کرنا اے نبی تیری ذمہ داری نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، تو کلمہ حق بیان کر، لا الہ الا اللہ کہہ، پھر نہ ڈرنا کہ تیرے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں اور تجھے قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، جو مذاق کرے گا اس کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں، جو تجھ کو قتل کرے گا اس کی تدبیر کو پلٹ دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ایسا امام جس کو چھوڑ کر اس امام کے پیچھے چلتے ہو جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا، جس کا نام اللہ نے نہیں لیا، اللہ کے نبی نے نہیں لیا، جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کی تقلید کر کے فخر محسوس کرتے ہو، اس کے طریقے کی نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہو، اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو، ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے کے بدلے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، تم وہ ضائع کر بیٹھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگوں غلط فہمی کو دور کر لو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کی سنت ہے جس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف تدبیریں کی ہیں، یہ اس کی سنت ہے جس کے درمیان اور اس کے دشمنوں کے درمیان اللہ نے آگ کی خندق رکھ دی ہے، ہولناکیاں بپا کر دی ہے، فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے، جبریل خود اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس کا مقابلہ ایک ایسے آدمی سے جو کوفے میں پیدا ہوا اس سے کرنا حرام۔ لوگوں کی طرف، مولویوں کی طرف نہ دیکھو، اپنی عقل سے سوچو، اللہ نے تمہیں یہ عقل دی، بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے؟
نبی کون ہے، امتی کون ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ کون ہے، اور جس کے تذکرے سے قرآن و حدیث خاموش ہے وہ کون ہے، اس کو لو جو بہتر ہے اور کمتر کو چھوڑ دو۔ آخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک تو ہمارے ساتھی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں کل، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ان کے رشتہ دار چونکہ اہل حدیث نہیں تھے، لہذا انہوں نے خود جنازہ پڑھایا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت تو نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے، ان کی برائیاں ختم کر ڈالے، دھو ڈالے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، اور ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک شخص کی بیوی رضا الہی سے فوت ہو گئی، عقیدہ توحید پر تھی، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ کاروباری نقصانات کی وجہ سے مقروض ہیں، بے روزگار ہیں ایک ساتھی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ 12 کہو مناظرے میں ایک شخص کو ان لوگوں نے جعلی طور پر کھڑا کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں حدیث پڑھا کرتا تھا، عمل کرتا تھا، آج میں بریلوی ہوتا ہوں۔ وہ ایک جھوٹ تھا۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ حنیف قریشی کو کندھے پر بٹھا کر ایک اور مناظرے میں نعرے لگا رہا تھا۔ اہل حدیث کسی بریلوی کو تو کندھے پر نہیں اٹھاتا۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے باہر ویڈیو CD موجود ہے، جو آدمی لینا چاہے، سانگلا ہل کی DVD بھی موجود ہے، اور یہ CD بھی موجود ہے، جو لینا چاہے باہر سٹال سے لے لیں۔ کیا اللہ پاک نے کل کائنات حضور پاک کے لیے ترتیب دی؟ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اپنے لیے بنائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے نبی کے لیے یہ کائنات نہیں بنی۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے روح تھی جو اس میں پھونک دی گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عیسیٰ بن مریم کی مثال کیا ہے؟ کمثل آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کے خزانوں میں سے روح پھونک دی گئی، اسی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ جبریل وہ روح پھونکتے ہیں مریم میں، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا۔ قرآن میں کہا گیا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ کیا وہ کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باہر کی خبریں رکھتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید مرنے والے کو کہتے ہیں۔ مرنے والا مرنے کے بعد نہ کھانا کھاتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ دیتا۔ اگر شہید کھاتا بھی ہے پھر دفن کیوں کرتے ہو؟ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، پھر اسے دفن کیوں کرتے ہو؟ پتہ یہی ہے کہ شہید مر گیا، اب یہ اس قابل نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاں زندہ ہے، میں اس کو جنت کے کھانے کھلا رہا ہوں، میری جنت میں مرنے کے فوراً بعد یہ داخل ہو گیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی روح کو سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ جنت میں جہاں چاہتی ہے کھاتی پھرتی ہے، اور رات کو رب کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرتی ہے۔ یہ ہے وہ شہید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اس لیے قبول ہوئی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر وسیلہ دیا، دعا کی، اس سے ثابت ہوا وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں؟ آپ کو یہ کس نے خبر دی کہ آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نبی کے وسیلے سے قبول کی؟ یہ کہیں بھی نہیں، جھوٹ ہے۔ مولوی زکریا صاحب بھی فضائل کی کتابوں میں لکھتے ہیں
فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو اس وسیلے، اپنے وسیلے سے کہ نبی کا وسیلہ انہوں نے دیا، اللہ نے قبول کیا۔ پھر خود ہی نیچے عربی میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اردو میں ترجمہ نہیں کرتے کہ کہیں لوگ پڑھ نہ لیں، عربی میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا حضور پاک کا وجود حضرت آدم سے قبل تخلیق کیا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کا وجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے گوندا، اس کے بعد اس میں روح پھونکی، یہ پہلا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ نبی کی نبوت تو تقدیر میں لکھ دی تھی، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نبی اس وقت موجود تھے، یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضور جب معراج پر گئے تو کیا حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے کے بعد مسلمان اللہ کی زیارت کریں گے، دیکھیں گے، لیکن زندگی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ لڑکی کے لیے میرب نام کیسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ناموں کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھا گیا کریں۔ زوال کا وقت کون سا ہے؟ زوال کے وقت تلاوت سن سکتے ہیں۔ زوال کا وقت جب سورج سر پر ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، لیکن تلاوت کر بھی سکتے ہیں اور تلاوت سن بھی سکتے ہیں۔ عقیقے میں جانور 2 دانت والا ضروری ہے، کیا کھیرا جانور چل سکتا ہے؟ عقیقے میں 2 دانت جانور ضروری نہیں ہے، کھیرا بھی جانور چل سکتا ہے۔ اہل حدیث ہونے سے پہلے آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ اہل حدیث ہونے سے پہلے یہی بریلوی دیوبندی جو عام مسلمان چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی تھے۔ حنیف قریشی کے ساتھ مناظرے میں انٹرنیٹ پر جو دکھایا جا رہا ہے، آپ بھائی بہن میں شادی کی وضاحت کریں۔ بہن بھائی کی شادی حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن بھائی کی شادی بھی حرام ہے، اور اس کی وضاحت انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔